اگر بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ایسی صورت میں وضو کا کیا حکم ہے، نماز کا کیا حکم ہے، اسی طرح غسل کا کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ عام ہے لیکن شرعیت کے اعتبار سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اسی چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بار بار پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے کہ آیا بار بار پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو باقی رہتا ہے، یا اسی طرح نماز کے دوران پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس مسئلے کے متعلق جتنے بھی منفی سوالات ہیں وہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اہم ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور صدقہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس مسئلے کے متعلق رہنمائی مل سکے۔ اگر بار بار پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو واش روم کرنے کے لیے جاتے ہیں، واش روم کر لینے کے بعد جب واپس باہر نکل آتے ہیں تو اس کے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد یعنی کچھ وقفے سے ان کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے الگ حکم ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو مسلسل یہ قطرے آتے رہتے ہیں ان کے لیے الگ حکم ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، تو اس وہم کا وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً کسی کو مرض ہے تو پھر اس کے متعلق بار بار مسئلے پوچھنا یہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ اگر کسی کو واقعتاً یہ مرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علاج کریں۔ بسا اوقات لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وہ بار بار سوالات تو کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس مرض کا کوئی مستقل علاج کر بھی رہے ہیں یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی علاج شروع نہیں کیا۔ اگر واقعتاً کسی کو یہ مرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائے، کسی اچھے معالج کو دکھائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، اور ڈاکٹر جو دوائی لکھ کے دیں اس کو استعمال کرے، اور جو پرہیز بتائیں، جن چیزوں سے بچنے کا کہیں تو ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرض انسان کا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی مرض بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو، تو اس لیے علاج شروع کریں، اللہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو واش روم کرتے ہیں، واش روم کر لینے کے بعد کچھ دیر کے وقفے سے ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر ان کا وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ان کو نماز کے لیے دوبارہ نیا وضو بھی کرنا ہوگا، اور اس جگہ کو بھی دھونا ہوگا جہاں جسم پر یا کپڑے کے جس حصے تک وہ قطرے پہنچے ہیں تو اس کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس پیشاب کے قطرے نکلنے کی وجہ سے یا جسم پر پڑنے کی وجہ سے پورا جسم ناپاک نہیں ہوگا، اور جس کپڑے پر لگے ہیں وہ پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ بدن کے جس حصے پر لگے ہیں وہی حصے کو دھو لیں گے، اسی طرح کپڑے کے بھی جس حصے پر لگے ہیں پورا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ کپڑے کے اس حصے کو دھو لیں گے تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ البتہ اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، غسل سے انسان بچ جائے گا۔ تو اگر کسی کو ایسا مرض ہے کہ ان کو وقفے وقفے سے قطرے آتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر 20 منٹ 30 منٹ گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا وقفہ سے ان کو قطرے آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جب بھی ان کے قطرے نکلیں گے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب وہ اسی جگہ کو بھی دھوئیں گے جہاں قطرے پہنچے ہیں، وضو بھی دوبارہ کریں گے۔ اب اس سے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ جب واش روم انسان کرنے کے لیے جائے تو پوری تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائے۔ اب ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم مکمل ہونے کو ہوتا ہے، 5 منٹ 7 منٹ 2 منٹ 4 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم فوراً بھاگتے ہیں واش روم کی طرف، جلدی جلدی واش روم کیا اور فوراً جو ہے نا وضو کی طرف نکل آتے ہیں، جبکہ اسی طرح کرنے سے کچھ قطرے جو ہیں وہ پیشاب کے باقی رہ جاتے ہیں۔ اب جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے یا وضو کر رہا ہوتا ہے یا اسی طرح مسجد کی طرف چل رہا ہوتا ہے
تو اس کی حرکت کی وجہ سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ قطرے نکل آتے ہیں۔ تو جب اس طرح ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر نماز کے دوران ایسا ہو جاتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ نماز سے کچھ زیادہ دیر پہلے انسان کو واش روم کر لینا چاہیے۔ اگر پتہ ہے کہ مجھے یہ پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو اچھے طریقے سے واش روم سے اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ واش روم کریں، واش روم کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں۔ اب استنجا کرنے سے پہلے بائیں پاؤں پر ذرا وزن ڈال کر تھوڑا سا کھانسیں۔ جب کھانسیں گے تو زور لگے گا انسان کا، تو پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ اس زور کی وجہ سے نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ پھر اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کر کے وضو کر لیں۔ البتہ اتنا بات ضرور ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو وقفے وقفے سے قطرے آتے ہیں، یعنی ان کو کچھ وقت مل جاتا ہے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ اس طرح مل جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بھی ان کے پیشاب کا قطرہ نکلے گا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کے اندر ہیں تو ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز کا اعادہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو مسلسل یہ قطرے آتے رہتے ہیں، یعنی ہر 2 منٹ بعد، 1 منٹ بعد ان کو قطرے جاری رہتے ہیں مسلسل، یعنی ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر کے اور وقت کی نماز ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز اب اگر انسان کو 15 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، اب ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ملتا ان کو کہ وہ 15-20 منٹ نکال کے جس میں قطرے نہ آئیں وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں جو ہے نا صاحب عذر کہتے ہیں۔ اب اس کی شرعاً مجبوری ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت کے لیے وضو کر لیں، دوسری نماز کے وقت تک ان کا یہ وضو برقرار رہے گا۔ اب اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، جتنی چاہیں ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں۔ جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو پھر دوبارہ ان کو وضو کرنا ہوگا، ان کا پہلے والا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا تو اب ایسے شخص کو جس کو مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں، یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر کے فرائض کو ادا کر سکے، تو ایسے کے لیے شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت جب داخل ہو تو اب نماز کے لیے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے۔ اب ایسے شخص کے اگر نماز کے اندر بھی قطرے جاری رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایسا عذر ہے کہ وقفہ نہیں ملتا تو نماز کے اندر بھی قطرے جاری رہیں گے، تو اس صورت میں اس کا جو ہے نا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی اس کی ہو جائے گی، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی وضو سے اب وہ ظہر کے فرض بھی پڑھ سکتا ہے، سنتیں بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے۔ یہی اس کا وضو عصر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک باقی رہے گا۔ اب جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوگا اب یہی اس کا ظہر والا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ عصر کی نماز کے لیے دوبارہ اسی جگہ کو دھوئے گا جہاں جہاں قطرے لگے ہیں، کپڑے کے اس حصے کو بھی دھوئے گا جہاں قطرے لگے ہیں، اور استنجا کرنے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے وضو کرے گا، اور یہ وضو اس کا مغرب تک رہے گا۔ پھر اسی طرح مغرب کی نماز کے لیے وضو کرے گا اچھے طریقے سے، عشاء تک اس کا وضو رہے گا۔ تو جو نماز کے اوقات ہیں اس کے لیے یہی مقرر ہو جائیں گے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اس نے فرض نماز پڑھ لی ہے، اب کوئی اور ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر اس نے واش روم کر لیا، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا جسم کے کسی حصے سے خون نکل کر بہہ گیا، تو ان عوارض کی وجہ سے اب اس کا یہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو شرعاً مجبوری تھی، شریعت نے تو مجھے اجازت دے رکھی تھی کہ ظہر کی نماز کا وضو عصر کی نماز تک رہے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو صرف قطرے آتے ہیں، لیکن اگر درمیان میں کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو اس کا بھی ٹوٹ جائے گا، تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ اس کے لیے حکم ہے جو صاحب عذر ہے، اسی کے ساتھ وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، جتنے چاہے نمازیں ایک وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے، پڑھ لے۔ اور اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو یا اسی طرح گھر کے اندر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے ضروری ہے کہ کوئی اور کپڑا جو ہے وہ نیچے بچھا کر اس پر نماز پڑھے، تاکہ جائے نماز ناپاک نہ ہو جائے اس کے پیشاب کے قطروں کی وجہ سے، یا جو ہے مسجد کی جو صفیں ہیں یا قالین ہے وہ اس سے خراب نہ ہو جائے۔
اس لیے اس کو کوئی موٹا کپڑا نیچے بچھا لینا چاہیے۔ اس سے جو ہے نا مسجد کی جو چٹائی ہے، مسجد کی جو قالین ہے، وہ ناپاک ہونے سے بچ جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔